بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 314 اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے۔ ناظرین، پیج ہے 318، معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 11۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک۔ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر ہے 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ برگے ناگہاں میری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک، وإن كانت واحدۃ فلہا النصف، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، ان اللہ کان علیما حکیما۔ حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر 2 عورتوں کے، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3 اس مال سے جو چھوڑ مرا، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑ مرا۔ اگر میت کی اولاد ہے اور اگر اس کی اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ، تو اس کی ماں کا ہے 1/3،
پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ بعد وصیت کے جو کر مرا یا بعد ادائے قرض کے، تمہارے باپ اور بیٹے تم کو معلوم نہیں کون نفع پہنچائے، تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے، بے شک اللہ خبردار ہے، حکمت والا ہے۔ ربط آیات پچھلے رکوع میں للرجال نصیب مما ترک الوالدین میں میراث کا استحقاق رکھنے والے لوگوں کا اجمالاً ذکر تھا۔ اس رکوع میں انہی مستحقین میراث کی بعض اقسام کی تفصیل مذکور ہے اور ان کے مختلف حالات کے اعتبار سے ان کے حصص بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے کی کچھ تفصیل سورت کے آخر میں آ رہی ہے اور باقی ماندہ حصوں کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ فقہا نے نصوص شرعیہ سے اس کی تمام تفصیلات اخذ کر کے مستقل فن فرائض کی شکل میں مدون کر دیے ہیں۔ مندرجہ آیات میں اولاد اور والدین کے حصص بیان کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ میراث کے کچھ اور مسائل بھی مذکور ہیں۔ ناظرین، ہم پیش کر رہے ہیں اس کا خلاصہ تفسیر اسی کا۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے میراث پانے کے باب میں، وہ یہ کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر، یعنی لڑکا لڑکی ایک ایک یا کئی ملی جلی ہوں تو ان کے حصوں میں باہم یہ نسبت ہوگی کہ ہر لڑکے کو دوہرا اور ہر لڑکی کو کہرا اکیلا، اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں گو دو سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اس مال کا جو مورث چھوڑ مرا ہے، اور اگر 2 لڑکیاں ہوں تب تو 2/2 ملنا بہت ہی ظاہر ہے، کیونکہ اگر ان میں ایک لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا تو اس لڑکی کا حصہ باوجود بھائی سے کم ہے 1/3 سے نہ گھٹتا، پس جب دوسری بھی لڑکی ہے تب تو 1/3 سے کسی طرح گھٹ نہیں سکتا اور دونوں لڑکیاں یکساں حالت میں ہیں، پس اس کا بھی 1/3 ہوگا، دونوں کا مل کر 2/3 ہوا۔ البتہ 3 لڑکیوں میں شبہ تھا کہ شاید ان کو 3/3 یعنی کل مل جائے، اس لیے فرمایا کہ گو لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں مگر 2/3 سے نہ بڑھے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو کل ترکے کا نصف ملے گا، اور پہلی صورت میں ایک ثلث بچا ہوا اور دوسری صورت کا ایک نصف بچا ہوا اور دوسرے خاص اقارب کا حق ہے، یا اگر کوئی نہ ہو تو پھر اس کو دے دیا جائے گا، جیسا کہ کتب فرائض میں مذکور ہے۔ اور ماں باپ کو میراث ملنے میں 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو ان کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکہ میں سے چھٹا حصہ مقرر ہے۔ اگر میت کے کچھ اولاد ہو خواہ مذکر یا مؤنث، خواہ ایک یا زیادہ، اور بقیہ میراث اولاد اور دوسرے خاص ورثہ کو ملے گی، اور پھر بھی بچ جاوے تو پھر سب کو دی جاوے گی۔ اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور صرف اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں، یہ دوسری صورت ہے، اور صرف اس لیے کہا کہ بھائی بہن بھی نہ ہو جیسا آگے آتا ہے، تو اس صورت میں اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے اور باقی 2/3 باپ کا، اور چونکہ صورت مفروضہ میں یہ ظاہر تھا اس لیے تصریح کی حاجت نہیں ہوئی۔ اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن کسی قسم کے ہوں، خواہ ماں باپ دونوں میں شریک جس کو عینی کہتے ہیں، خواہ صرف باپ ایک ماں الگ الگ جس کو علاقی کہتے ہیں، خواہ صرف ماں ایک باپ الگ الگ جس کو اخیافی کہتے ہیں، غرض کے کسی طرح کے بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں اور اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہوں، اور یہ تیسری صورت ہے، تو اس صورت میں
اس کی ماں کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ یہ سب حصے وصیت کے قدر مال نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جاوے یا کر دیں، اگر ہو تو اس کو بھی نکال لینے کے بعد تقسیم ہوں گے۔ تمہارے اصول و فروغ جو ہیں تم ان کے متعلق پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کا کون سا شخص تم کو دنوی یا اخروی نفع پہنچانے میں یا با اعتبار توقع کے نزدیک تر ہے۔ یعنی اگر تمہاری رائے پر یہ قصہ رکھا جاتا تو بغالب احوال تم لوگ تقسیم میں مدار ترجیح و تفصیل کا اس شخص کے نفع رسانی پر رکھتے، اور اس مدار کے تیقن کا خود کوئی طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی اس مدار کے تیقن کا خود کوئی طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس کا مدار تجویز ٹھہرانا ہی صحیح نہ تھا۔ پس جب نفع میں مدار بننے کی قابلیت نہ تھی، اس لیے دوسرے مسالے اور اسرار کو گو وہ تمہارے ذہن میں نہ آئیں، اس حکم کا مبنی اور مدار ٹھہرا کر یہ حکم من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا، اور یہ امر بالیقین مسلم ہو کہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ پس جو حکمتیں انہوں نے اپنے علم سے اس میں مرعی رکھی ہیں وہی قابل اعتبار ہیں، اس لیے تمہاری رائے پر نہیں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس کا معارف و مسائل جس کا ہیڈر میں حقوق متقدمہ علی المیراث، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سرکار کی رحمت کا اندازہ نہیں جن کو، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔